السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اور جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں ان کی آواز سنائی دیتی ہے ان کے نام کی، تو ہمیں چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آج ہم ایک چھوٹی سی بات پہ جو نا یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے نا، کہ کوئی شخص یعنی کوئی دوسرا نہیں، ہم میں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں وہی لوگ جب ہمارا کوئی برا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اندر ہی اندر کہ ہاں صحیح ہو رہا ہے ان کے ساتھ میں۔ پر یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ نے یہ چیز نہیں سنی ہوگی کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی مصیبت کے وقت، برے حالات کے وقت خوش ہوتا ہے، اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک وہ اسی حالات سے، اسی دور سے گزر نہیں جاتا۔ تو آپ لوگ یہ اچھے سے سمجھ لو، اگر آج ہم کسی کے حال پر، کسی کی برے حال پر، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اگر ہم خوش ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی آگے چل کر ہم پہ بھی ایسے حالات گزریں گے اور ضرور گزریں گے۔ تب ہمیں ریلائز ہوگا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس وقت اس کا مذاق اڑایا تھا، اس کے حال پر ہنسا تھا اور دل ہی دل میں ہم بہت خوش تھے۔ یہ مت سوچو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے نا، کہ ہم خوش ہو رہے، یہ کوئی دیکھ نہیں رہا، دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب کے دل کی بات جان لیتے ہیں بنا کہے، بنا بولے، ہے نا۔ اصل میں جو ہوتی ہے نا انسان کی نیت پہ ہر چیز دار و مدار ہے کہ انسان کی نیت کیسی ہے۔ آج کل رشتہ داروں میں اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ سسرال میں برا ہوتا ہے یا برا سسرال ملتا ہے، جو بھی ہو، تو کیا کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اسے تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اسے ویسے ہی ہونا چاہیے تھا، ہے نا۔ کوئی رشتہ داروں میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہو جاتا ہے، کسی پہ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ اچانک سے غریب ہو جاتا ہے، تب بھی کیا کرتے ہیں رشتہ دار، ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ ہاں ہم تو امیر ہیں ایسے۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے نفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے ناخوش ہوتا ہے کہ جو انسان کسی اپنے بھائی کی، جو رشتہ دار ہی نہیں صحیح، آس پاس کے جو بھی لوگ، جو بھی ہے، جن پر بھی مصیبتیں آتی ہے، جن پر بھی آزمائشیں آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوتا ہے ایسے شخص سے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور میں نے تو اپنی لائف میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ کیا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ میں آپ کو دیکھا، مطلب آنکھوں دیکھا، میں آپ کو حال بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ زیاستی ہوتی ہے یا کسی کی بیٹی کے ساتھ برا ہوتا ہے سسرالوں میں، جو بھی ہو، اور یا تو پھر ایسی کوئی بھی بات ہے، تو میں نے وہی حالات اس شخص پہ آتے ہوئے دیکھا ہے جو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے ہمیں
سن رہے ہیں، ہمارے اعمالوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ہے نا؟ نماز کے ساتھ ساتھ انسان کی نیت بھی ایک پانی کی طرح شفاف ہونی چاہیے، ہے نا؟ کسی کے لیے دل میں رحم ہونا چاہیے۔ اگر ہم آج کسی پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر غیب سے رحم کرتا ہے اور ہمارے لیے ایسے ذریعے پیدا کرتا ہے کہ ہماری اچانک سے کیا ہوتی ہے، مدد ہونے لگتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا دل ہمیں صاف رکھنا ہے، ہمیں خوش نہیں ہونا ہے کسی کی آزمائش کو دیکھ کر، کسی کے حالات کو، برے حالات کو دیکھ کر ہمیں خوش نہیں ہونا ہے۔ آپ لوگ یہ بات اپنے دماغ میں کیوں نہیں بٹھا لیتے کہ ہمیں یہاں پر ہمیشگی کے لیے نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں پر بس تھوڑے دن کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے نا؟ اور باقی اگر بہت سے لوگوں کو میں نے کیا دیکھا ہے، حسد کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کسی کے اوپر جلنا، ہے نا، کہ اس کے پاس اتنا ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمارے نصیب میں ہمارے آنے سے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے کہ ہمیں کتنی روزی ملنی ہے، کتنا کچھ ہمیں ملنا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، سب ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی بدل سکتا ہے تو ہماری دعائیں ہماری تقدیر کو بدل سکتی ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا دل صاف رکھنا ہے، ہمیں نماز قرآن پڑھنا ہے اور ہمیں مدد حاصل کرنی ہے، لوگوں سے بھیک مانگ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھ سے نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، یعنی نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ذریعے پیدا کرتا ہے۔ جب ہمارا یقین اللہ ہو جاتا ہے نا اور توکل اللہ ہو جاتا ہے نا، تو ہمارے لیے ہماری جو پریشانیاں ہیں نا آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ٹینشن ہوگا نہیں، ہمیں بالکل بھی دماغ میں ٹینشن نہیں ہوگا، ہم کسی چیز کا ٹینشن نہیں لیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دماغ میں یہ بٹھانا ہے کہ ہم اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں۔ ایک ہل اسٹیشن ہوتا ہے نا، ایک ہل اسٹیشن، ہماری جو زندگی ہے آخرت ہے، وہ ہمیشگی کے لیے ہے نا؟ اور یہ جہاں پر ہم دنیا میں آئے ہیں وہ تھوڑے دن کا گزارا ہے۔ تو ہمیں وہاں پر کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے بھیجا ہے، یعنی ہمیں کچھ اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی ایسی چیزوں کو ہم نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں اپنے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ، کہ نا ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کیا، یعنی وہ چیز اس نے نہیں کی، میں اس کو کیا کروں گا، اس سے بہتر عطا کروں گا، ہے نا؟ تو ہمیں کسی سے نہ جلن، حسد بالکل نہیں کرنی ہے نا؟ ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں نا اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھنا ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹھیک سے چل پا رہے ہے نا، ہاتھ پیر سلامت ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بھلے ہی دو وقت کی روٹی دے رہا ہے نا، آرام سے ہم کھا رہے، لیکن ہم سے جو نیچے کے لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے نا؟ کیسے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہے نا؟ زندگی بھر کا سامان بھی ان کے پاس نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ ٹھکانے ہیں، نہ کچھ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ ہم اپنے اوپر، ہمارے سر کے اوپر کیا ہے، چھت ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، نہ ہمیں کسی کے حال پہ ناخوش ہونا ہے۔ کہ ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمیں یہ بہت بری عادت ہے کہ اگر ہماری جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا، ہم اکثر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں اپس یا ڈاؤن آتے ہیں، یعنی اوپر نیچے ان کی لائف ہو جاتی ہے، یعنی روزی کی طور سے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس روزی ہوتی ہے، جو سیٹل ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے کہ بھائی ان کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو یہی چیز ہے جو اللہ کو کیا ہے، ناپسند ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر ہم کسی کے حال پہ خوش ہوتے ہیں،
تو ہم پہ بھی ایسے حالات آگے جا کر ہم پہ بھی ایسے حالات آئیں گے، تب جا کر ہمیں ریئلائز ہوگا، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس وقت اس کے اوپر کیا کیا تھا، ہنسا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آج ہم مجھ پر ایسے حالات لے کر آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ حالات میں گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، ہے نا۔ کسی کا ہماری سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت صاف کرنا ہے، ہمارے دل سے برے خیالات کو نکالنا ہے، ہمیں خوش نہیں ہونا ہے کسی کے برے حال کو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی ہیلپ کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے کیا کرے گا، ذریعے پیدا کرے گا مدد کے لیے انشاءاللہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، ہمیں ہمارے دل کو ایسا اللہ تعالیٰ بنائے کہ ہم کسی کے برے حال کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی اس کے لیے کیا آ جائے، رحم آ جائے، اور ہم کیا کریں، اس کی مدد کریں انشاءاللہ۔